مراقبہ عربی کا لفظ ہے، اس کا روٹ ورڈ را قاف با، اور یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا نگران ہے۔ اس کا جو روٹ ورڈ جو میننگ نکلتی ہے وہ ہے نگرانی کرنا، لیکن جب اس کا ڈیریویٹو مراقبہ بنتا ہے تو اس کا مطلب بنتا ہے نگرانی میں دھیان کرنا۔ اور اگر ہم اسلام کے حساب سے اس کی میننگ دیکھیں تو کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ جانا جہاں پہ کوئی اس کو ڈسٹرب نہ کرے، بالکل ماحول سازگار ہو اور اللہ کی طرف وہ لو لگائے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی طرف دھیان کرے، اس کو مراقبہ کہا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے ہمارے علماء ہیں جو یا مولوی حضرات ہیں جو مراقبے کو کہتے ہیں کہ یہ اسلام میں ہے ہی نہیں، حالانکہ پھر وہ خود ایسی بہت ساری احادیث بھی بتاتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں مراقبہ کیا، یہ بھی ثابت کرتے ہیں۔ تو ہم اس پہ آج بات نہیں کریں گے کہ مراقبہ اسلام میں کیا ہے کیا نہیں ہے، میں اس کی حقیقت یہ بیان کروں گا کہ مراقبہ کے آداب کیا ہیں اور وہ کس طرح کرنا چاہیے، ایک سمپل سی ڈیفینیشن۔ تو میں نے آپ کو جیسے ایک سمپل سی ڈیفینیشن بتا دی، اس کا مطلب ہے دھیان لگانا، غور و فکر۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے غور و فکر کرو، دھیان کرو، اپنے اندر میں دیکھو، جھانکو، یہ ساری چیزیں بالکل موجود ہیں۔ تو مراقبہ کرنا مطلب دھیان کرنا، غور و فکر کرنا، اپنی اندر کی دنیا کو دیکھنا، اس آنکھ سے دیکھنا، اندر کی دنیا، باطنی آنکھ کھل جائے تو پھر اندر کی دنیا کو بھی دیکھنا، پھر باہر کی دنیا کو بھی دیکھنا۔ یہ دھیان، یہ فوکس، یہ ایکسرسائز، یہ جو مراقبہ ہے یہ صرف جسمانی اور جسمانی ایکسرسائز بھی ہے، روحانی ایکسرسائز بھی ہے، نفسیاتی ایکسرسائز بھی ہے۔ اس میں آپ کو جسمانی طور پہ بھی طاقت ملے گی، جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ دھیان کر کے بیٹھیں گے اور سانسیں صحیح طریقے سے انہیل ایکزیل کریں گے تو آپ کا آکسیجن لیول بہت بڑھے گا، آپ کے بلڈ میں آکسیجن لیول بڑھ جائے گا۔ آج کل کے اس ماحول میں جہاں پہ آپ کو گرد و غبار اور اتنی ایئر پالوشن مل رہی ہے، وہاں پہ صحیح طریقے سے ہم آکسیجن ہی نہیں لے پا رہے۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے، اگر 5-10 منٹ آپ کہیں پہ ایسے ماحول میں بیٹھیں، نیچر کے ماحول میں جہاں پہ آکسیجن لیول بہت زیادہ ہو، وہاں پہ اگر آپ یہ مراقبہ کرتے ہیں تو اس میں نہ صرف آپ کو اللہ کے قریب لے جائے گا بلکہ آپ کو جسمانی طور پہ آپ کا آکسیجن لیول بھی بڑھے گا، آپ کے پھیپھڑے بھی ایکسپینڈ ہوں گے۔ بالکل اسی طرح جو اسٹریس کے ہارمون ہوتے ہیں وہ بھی ریلیز ہو جائیں گے، نفسیاتی طور پہ آپ بالکل ریلیکس ہوتے جائیں گے۔ وہ ہارمونز جو آپ کے ہیں جو آپ کو پریشان کرتے ہیں اور جو ہارمونل ڈس بیلنس ہے وہ بھی بیلنس ہوتا جائے گا۔ اسی طرح روحانیت میں اللہ کی معرفت مل جاتی ہے، اللہ کا ذکر کرنے کا سلیقہ مل جاتا ہے۔ اچھا، بات یہ ہو رہی تھی کہ اس کے آداب کیا ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو بھی چیز ہوتی ہے اس کا ایک پرٹیکولر ڈسپلن ہوتا ہے، تو مراقبے کا بھی ایک ڈسپلن ہے۔ چلہ کیسے کاٹیں اس کا بھی ایک ڈسپلن ہے۔ میڈیٹیشن، مراقبہ کتنے ٹائم کا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، مرشد کی نگرانی میں ہونا چاہیے یا اکیلے بیٹھ کے کرنا چاہیے، تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جو اس پہ آج ہم کور کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مرشد کی نگرانی میں اس لیے کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ کو مرشد کوئی بھی چیز دیتا ہے پڑھنے کے لیے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا جو طالب ہے، مرید ہے، وہ کس لیول کا ہے اور اس پہ کیا کیا پریشانیاں آ سکتی ہیں، اس کو کون سی رجتیں بھی آ سکتی ہے، جو آپ پڑھتے ہیں وہ پلٹ کے بھی آ سکتا ہے آپ کے پاس۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ کسی کامل مرشد کے پاس بیٹھ کے مراقبہ کیا جائے۔ اچھا، ذکر اللہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، سمپل کوئی بھی ذکر، اللہ کا ذکر جو جلالینا پر رحمانی ہو، رحمانی جیسے یا رحیم یا کریم، اس کا ذکر آپ کرتے ہیں، یا حیو یا قیوم، اس قسم کے جو بھی آپ اذکار کرتے ہیں اگر آپ آرام سے بیٹھ کے کریں گے تو اس میں کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن پھر بھی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھیں بیٹھتے ہیں اور آپ کا فوکس ایک جگہ پہ چلا جاتا ہے
تو پھر جب آپ سلولی واپس آتے ہیں تو اس کا ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو جلدی سے اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں مراقبے سے، اس سے اسٹروک بھی ہو سکتا ہے. اس سے آج کل بتایا جاتا ہے کہ کیونکہ بلڈ پریشر اور بلڈ سرکولیشن کا معاملہ اتنا ہو جاتا ہے کہ آپ اگر جلدی سے آنکھ کھول کے اور کھڑے ہو جائیں گے ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. اور کچھ کیونکہ یہ بڑی اس میں جو ہے وہ انرجی بڑھی ہوئی ہوتی ہے، تو کیا کرتے ہیں لوگ آنکھ کھول کے جلدی اٹھ کے پانی پی لیتے ہیں، تو جسم اتنا گرم ہوتا ہے اور جلدی پانی پینا یہ بھی غلط ہے. اور ٹائمنگ کا مسئلہ یہ ہے کہ ٹائم ایسا ہونا چاہیے. فجر کا ٹائم تو سب سے بیسٹ ہے، وہ اس لیے کیونکہ اس ٹائم پہ کوئی بھی کائنات کے، کیونکہ اس میں آپ کو جڑنا ہوتا ہے کائنات کے ساتھ، خدا کے ساتھ، اللہ کی جو یہ مظہر ہیں ان کے ساتھ آپ کو کنیکٹ ہونا پڑتا ہے. تو اس میں آپ کو یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے فجر کا، یہ جس کو ہم 2 سے 3 اور 3:30 کا ٹائم اگر ہم سمجھیں، فجر کا نہیں تہجد کا، اس تہجد کا ٹائم ایسا ہوتا ہے 2 سے لے کے 3 تک، تو اس میں بڑی جو ڈسٹربنس بڑی کم ہوتی ہیں. تو یہ جو ٹائم ہے اس پہ آپ کو اگر مراقبہ کریں گے تو بہتر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا ٹائم جس میں بہت زیادہ شور ہو تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس کے اپنے ایک آداب ہے. دوسرا یہ کہ کپڑے جو ہے وہ آپ کو ایسے ٹائٹ نہیں پہننے، بالکل ڈھیلے کپڑے ہونے چاہیے. بیٹھنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، آپ کا جو اسپائن ہے بالکل سیدھا ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ جو آپ کا پیٹ بالکل بھرا ہوا نہیں چاہیے. ایسے لوگ ہوتے ہیں بالکل پیٹ بھر کے کھانا وانا دبا کے کھا کے، اور پھر جب بیٹھتے ہیں اس پہ مراقبہ کرنے تو اس کو ڈکاریں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس قسم کی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. ایسی چیزیں جو آپ کو ڈسٹرب کریں، اس مراقبہ ایک ایسا دھیان ہے، ایک ایسا فوکس کرنا ہے جس کو آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ رہے ہو اور اللہ کا ذکر کر رہے ہو. جب آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہو اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں تو پھر کیا ضرورت ہے کہ آپ کو کوئی چیز اور ڈسٹرب کرے، چاہے وہ بیرونی دنیا ہو یا اندرونی دنیا. بیرونی دنیا کا مطلب شور شرابہ نہ ہونا چاہیے اس کمرے میں یا اس جگہ میں یہاں پہ آپ بیٹھے ہو، اور اندرونی دنیا کا مطلب ہے آپ کے اندر جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے اس سے بالکل لاغرض ہو جائیں. یہ شروع میں تو بڑا مشکل ہے، لیکن سلولی آپ یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ آپ کے ساتھ جو بھی اندر ہوتا رہے گا آپ اس کی پرواہ نہیں کریں گے، آپ اپنا دھیان رکھیں. اور کچھ ٹائم کے بعد ایسا ٹائم بھی آئے گا کہ اندر بھی بالکل شانت سکون میں آ جائے گا. تو مراقبہ کریں. اگر آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو اپنے مرشد سے پوچھ کے کریں. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں، کوئی آپ کو وظیفہ دیتا ہے تو وہ اپنے مرشد، کامل مرشد کے کہنے پہ اس کی نگرانی میں کریں. اور اگر ذکر اللہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا ضرور خیال کریں. کپڑے میں نے جیسے بتایا ڈھیلے پہنے، اس کے بعد آپ کو کھانا بہت کم کھا کے بیٹھنا ہے. اس کے ساتھ آپ کے آس پاس کا ماحول اچھا ہونا چاہیے، آپ کی ریڑھ کی ہڈی بالکل سیدھی ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ مراقبہ ختم ہونے کے بعد جلدی سے آپ پانی نہ پئیں، جلدی سے آپ اٹھ کھڑے نہ ہوں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اس کو دھیان میں رکھیں. اور اگر وظیفہ کرتے ہیں تو اپنے کامل مرشد سے پوچھ کے پھر کریں.